بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلوگ کو سپورٹ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آج بالآخر صدر پاکستان نے الیکشن کی تاریخ تجویز کر ہی دی اور وہ ہے 6 نومبر۔ یاد رکھیے گا گزشتہ کوئی ہفتہ 10 دن پہلے میں آپ کو یہ بتا چکا تھا کہ صدر پاکستان نے الیکشن کی تاریخ اپنے پاس لکھ کے رکھ لی ہے، وہ کبھی بھی سرپرائز دے سکتے ہیں، تو آج انہوں نے ایک دے دیا۔ دوسری چیز یہ کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ صدر پاکستان اپنے عہدے پر فائز رہیں گے 5 سال مکمل ہونے کے بعد کہ وہ عہدہ چھوڑ دیں گے، تو ایسا بالکل بھی نہیں، وہ بالکل اپنی جگہ پر فائز رہیں گے جب تک ایک منتخب اسمبلی نہیں آ جاتی اور وہ نیا صدر منتخب نہیں کر لیتی۔ اب جب فائز کی ہی بات کی ہے تو اسی میں ایک چیز اور جوڑ دیتے ہیں، قاضی فائز عیسی صاحب، تو ان کے لیے آتے ہی امتحان شروع ہو گیا۔ اب جب انہوں نے تاریخ اناؤنس کی صدر پاکستان نے تو اس میں دا بال از ان سپریم کورٹ، تو انہوں نے اس طرف ڈال دی۔ اب یہ ان کا امتحان اس لحاظ سے بھی ہے کہ ماضی میں انہوں نے کچھ ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، وہ آپ کے ساتھ میں تھوڑا شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ ہم خیال بینچ اور آئین پسند، تو ہم خیال تو اب جا رہے ہیں، رہا سوال آئین پسند، تو اب آئین پسند آ رہے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو آئین پاکستان، آپ کو آئین پاکستان کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن کرائیں، تو جب آئین پسند آ رہے ہیں تو یقیناً اب وہ فیصلہ وہ آئین کے حساب سے ہی کریں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے حساب سے، میرے حساب سے، یا پھر ملک کی مفادات کے حساب سے کریں، کیونکہ یہ ماضی میں ہو چکا، ہم نے دیکھا ہے کہ جب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تو اس میں ایک رپورٹ پیش کی گئی جو کہ زمینی حقائق تھے، اور وہ زمینی حقائق جب رپورٹ پیش کی گئی تو اس میں ایک جواب دیا گیا چیف جسٹس صاحب کی جانب سے کہ ہم فیصلہ لکھ چکے ہیں اور آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا۔ اگر تو انہوں نے اس طرح کا جواب دیا تھا، اس سے یہ تاثر آ رہا تھا کہ یقیناً کوئی بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہے، اور اس میں کسی کی چھٹی بھی ہونے والی، چھٹی بنتی بھی تھی کیونکہ یہ سیدھا آرٹیکل 6 لگنا تھا، لیکن ان پر نہیں لگا، نرمی برتی گئی۔ سارا ملبہ کس پہ پھینکا گیا؟ الیکشن کمیشن پہ، کہ آپ نے اپنا کام وقت پر نہیں کیا۔ مانتا ہوں کہ انہوں نے اپنا کام وقت پر نہیں کیا، تو کیا کسی نے فنڈ جاری کیے تھے؟ ایون کہ اسمبلی نے کہا تھا، یاد ہے نا آپ کو، اسمبلی کے کورم نے کیا کہا تھا؟ اول تو پہلی کورم پورا نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشن کے فنڈ نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیے گا الیکشن محض کچھ رقم مانگی تھی، وہ نہیں دی، لیکن ایک گھڑی جو کہ اس کی قیمت کیا ہوگی، ایک فرضی سی بات بتا رہا ہوں، جیسے کہ 2.5 کروڑ 1 کروڑ، اس کے اوپر انہوں نے 10 ارب روپے خرچہ کر دیا اس گھڑی کو، اور اسے چور ثابت کرنے کے لیے جو آج اڈیالہ جیل میں بیٹھا کہ ابھی نمبر 804، اس کے اوپر 10 ارب روپے خرچ کر دیے گئے، لیکن الیکشن کے لیے پیسے نہیں دیے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آئین میں لکھا تھا، تو ہر وہ کام برعکس کیا گیا جو آئین میں لکھا ہوا تھا، تو اس پہ تو کریڈٹ بنتا ہے، اور اس پہ میرا نہیں خیال کہ اس پہ انہیں آرٹیکل 6 لگے گا یا کسی کو لگے گا، کیوں لگنا ہوتا تو کب کا لگ چکا ہوتا۔ اب تو خیر یہ اپنے آبائی گاؤں چلے گئے ہیں سب کے سب، اب یہ اپنے آبائی گاؤں سے کب آئیں گے؟ یاد رکھیے گا اپنے آبائی گاؤں سے اس وقت آیا جاتا ہے جب آپ رمضان شریف آتے ہیں، عید آتی ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی مزدور وغیرہ جو اپنے گاؤں سے آتے ہیں ادھر نوکریاں کرنے، تو وہ جاتے ہیں پھر اپنے گھروں پہ خوشیاں منانے اس طرح سے، لیکن جب وہ خوشیاں ختم ہو جاتی تو پھر وہ دوبارہ آ جاتے ہیں۔ تو ادھر بھی کچھ یہی حساب ہے، اب انہوں نے جو سمیٹنا تھا خوشیاں منائی، خوشیاں ختم ہونے کے بعد اب یہ اپنے آبائی گاؤں چلے گئے۔ اب یہ اپنے آبائی گاؤں سے تب آئیں گے جب یہاں پر خوشیاں آئیں گی، اور وہ خوشیاں کیا ہیں؟ جنرل الیکشن، یعنی کہ ان کا مرنا وہاں، کھانا وہاں، جینا وہاں، پیسہ وہاں، جائیداد وہاں، سب کچھ وہاں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اقتدار اور محض ایک زمین کا ٹکڑا۔ وہ زمین کا ٹکڑا، اب وہ زمین کا ٹکڑا بھی یوں ہے کیونکہ وہ مجبوری کے تحت ہے، چونکہ یہاں پر باپ دادا بھی دفن ہے اور بیگم صاحبہ بھی دفن ہے، تو مجبوری ہے یہاں پر آنا پڑتا ہے۔ اگر تو یہ یہاں پہ دفن نہ ہوتے باپ دادا تو یہ نہیں آتے، اور یہ بولتے ہمارا ملک ہی نہیں ہے، سانو کی پاکستان، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، آپ یہ یاد رکھیے گا۔ خیر مفتی ٹاپک، اور الیکشن کمیشن کو جو آج خط لکھا ہے صدر پاکستان نے، اس کا خط کا متن کیا ہے وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ اس کا حوالہ شیئر کر دوں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں قاضی فائز عیسی کی طرف، کہ قاضی فائز عیسی صاحب آئین پسند جو ہیں اس کے بارے میں اس خط کے بعد بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو خط کا متن تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ صدر مملکت نے 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی تحلیل کی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت صدر کا اختیار ہے کہ اسمبلی میں انتخابات کے انعقاد کے لیے تحلیل کی تاریخ سے 90 دن کے اندر تاریخ مقرر کرے۔ آرٹیکل 48 کی شق 5 کے مطابق قومی اسمبلی کے لیے عام انتخابات قومی اسمبلی کی تحلیل تاریخ کے 89 دن یعنی پیر کے روز 6 نومبر ہونی چاہیے۔ آئین کی ذمہ داری پورا کرنے کی خاطر چیف الیکشن کمیشن کو ملاقات کے لیے مدعو کیا گیا تاکہ آئین اور اس کے حکم کو لاگو کرنے کا طریقہ کار واضح کیا جا سکے۔ اچھا، اس میں صدر پاکستان نے الیکشن کمشنر کو مدعو کیا تھا کہ آئیں مشاورت کرتے ہیں اور الیکشن کی تاریخ کا انعقاد کرتے ہیں، لیکن
انہوں نے بھی وہی کیا جو بالکل برعکس ہے، یعنی کہ جو آئین کہتا ہے اس کے بالکل برعکس کام کیا ہے۔ انہوں نے وہاں جانا ضروری نہیں سمجھا، ہاں ضروری سمجھا تو کیا سمجھا، غیر ملکی جتنے بھی آ رہے ہیں انہیں تھوڑی سی سیر سپاٹا کرانا اور ان کے ساتھ تھوڑی گپ شپ لگانا۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ یہ غیر ملکی اتنا انٹرسٹڈ کیوں ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی اتنا نہیں دیکھا۔ یعنی کہ برطانیہ کو دیکھ لیں، اور یہ امریکہ کے سفیر تھے، انہوں نے دورہ کیا الیکشن کمیشن کا۔ اب یہ کیوں دورے کر رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں، یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس کا مطلب کہیں یہ تو نہیں کہ عمران خان صاحب کا ایک بیانیہ جو تھا، ان کا ایک بیانیہ تھا کہ وہ سیٹ ہونے جا رہے ہیں۔ اول ابھی تک جو کہا ہے نا انہوں نے، وہ تقریباً سچ ثابت ہوئی۔ میں کوئی یہاں پہ کسی کی فیور نہیں کر رہا، نہ میں نواز شریف صاحب کی فیور کر رہا ہوں، نہ میں عمران خان صاحب کی فیور کر رہا ہوں، ایون کہ میں کسی پی ڈی ایم کی بھی فیور نہیں کر رہا، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے ایک بیان جو تھا وہ بالکل پرفیکٹ میچ ہو رہا ہے کہ ان کا کیا تھا کہ میری حکومت گرانے میں امریکہ کا ہاتھ۔ پھر میں نے ریورس انجینئرنگ کی تو مجھے پتہ چلا کہ اس میں باجوہ انوالو ہے، یعنی یہ سابق آرمی چیف۔ اس کا مطلب وہاں سے یہاں کڑی ملی کہ ادھر سے ادھر، تو اس کی انوالومنٹ آ گئی امریکہ کی۔ اب انتخابات کے معاملے پر آ جائیں، انوالومنٹ آ گئی، اب آ جائیں کہ حکومت کے اوپر، کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں پر پاکستان میں اس کی پسند کی حکومت بیٹھے، یعنی کہ امریکہ کی پسند کی حکومت پاکستان میں ہونی چاہیے۔ یہ دوسری اسٹیٹمنٹ تھی۔ اب جب یہ دورے شورے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا غیر ملکی اتنا انٹرسٹڈ ہے اس چیز میں، اول ماضی میں پہلے سے کبھی بھی نہیں تھا، لیکن اب جتنا نظر آ رہا ہے تو اس میں یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا تو کیا یہ ان کے بیانیے کی جیت نہیں ہوگی؟ کیا الیکشن کمشنر کو ملنا چاہیے، یا پھر، اور چند ایسی ملاقات بھی ہوئی ہیں جو خفیہ رکھی گئی ہیں، خفیہ چند ملاقاتیں مریم صاحبہ سے ہوئی ہیں جو کہ بالکل اوپن تھی اور وہ سب کے سامنے بھی یہ شیئر کیا گیا۔ خیر، خط کے آگے کا متن کیا ہے؟ چاروں صوبائی حکومتوں کا خیال ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے۔ وفاق کو مضبوط بنانے، صوبوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی فروغ اور غیر ضروری اخراجات سے بچنے کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ایک ہی دن کرائے جانے پر اتفاق ہے۔ ان کا یہی بیانیہ تھا نا کہ ہم، یعنی کہ پنجاب میں الیکشن نہیں کرا سکتے، کے پی پی میں الیکشن نہیں کرا سکتے، ہم چاہتے ہیں چاروں صوبوں میں ایک ساتھ الیکشنز ہوں۔ تو ابھی ایک ساتھ کی تو انہوں نے تجویز دی، انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ بھائی ایک ساتھ الیکشن کرا لیے جائیں۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ پہلے پنجاب میں کرا لو، پھر سندھ میں کرا لو، پھر کے پی کے میں کرا لو۔ انہوں نے بولا بھائی 90 دن کے اندر اندر ان چاروں صوبوں میں کرا لو الیکشن۔ اب اس پر پی ڈی ایم بھی چیخیں مار رہی ہے، اور جو لفافہ صحافی ہیں، چند صحافی، وہ بھی اپنی چوڑیاں توڑ رہے ہیں۔ اب مجھے یہ نہیں پتہ کہ وہ اپنی چوڑیاں کیوں توڑ رہے ہیں، یعنی کہ معاملہ چل رہا ہے الیکشن کمیشن، صدر پاکستان اور ریاست کا، کیونکہ جب تک آپ الیکشن نہیں کرائیں گے، الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، تو اس تین کے معاملے میں یہ بھکاری صحافی آ کے کود کے اپنی چوڑیاں کیوں توڑنے لگے؟ اب یہ کیوں ودوا ہو گئے؟ یہ اس دن کیوں نہیں ودوا ہوئے جب وہ آئین پاکستان کا قتل عام کیا گیا؟ یہ اس دن کیوں نہیں ودوا ہوئے جب عمران خان صاحب نے اسمبلیاں ڈیزولو کی؟ یہ اس دن کیوں نہیں ودوا ہوئے؟ اگر تو غیر آئینی انہوں نے ڈیزولو کیے تو اس دن کیوں نہیں ودوا ہوئے؟ فورم پہ تھا، آواز اٹھاتے جاتے، عدالت میں جاتے، اور عدالت میں گیا کون؟ تحریک انصاف، یعنی کہ جس نے ڈیزولو کی اسی کو ہی جانا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات۔ خیر، 90 دن کے اندر آئین کے اندر لکھا ہے کہ انتخابات کرائے جائیں، تو اس دن کیوں نہیں چوڑیاں توڑی؟ اس کے بعد آئے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ نے 14 تاریخ اناؤنس کر دی الیکشن کی۔ کیا 14 تاریخ کو الیکشن ہوا؟ اس میں سب نے کہا کہ نہیں ہو سکتے، ہم نہیں کرائیں گے، ڈٹ کے کہا تھا۔ جس طرح یہ کہا جاتا ہے نا، ایک ٹرینڈ ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے بندیال، تو اسی طرح ایک ٹرینڈ یہ بھی تھا کہ ہم نہیں کرائیں گے اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ایک ساتھ انتخابات کرائیں گے۔ تو یہ چوڑیاں تب کیوں نہیں ٹوٹی؟ اب کیوں ٹوٹ رہی ہیں؟ اب کچھ تو ایسی رازداری ہے جس پر پردہ داری ہے، اس کے بارے میں آپ کو آنے والے وقت میں ضرور بتاؤں گا۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے آرٹیکل 51، 218، 219، 220 اور الیکشنز ایکٹ 217 کے تحت طے شدہ تمام آئینی اور قانونی اقدامات کی پابندی کرے۔ تمام نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت صوبائی حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت، اور اس بات کے پیش نظر کہ کچھ معاملات پہلے ہی زیر سماعت ہیں، قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ایک ہی دن انتخابات کرانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی حاصل کرے۔ اب یعنی کہ انہوں نے بال ڈال دی اعلیٰ عدلیہ کے اوپر، یعنی کہ فائز صاحب جب آئیں گے تو ان پر ایک نیا امتحان ہے کہ وہ اس معاملے کو کس نوعیت سے دیکھتے ہیں۔ جب تک، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں، تو اس چیز کو قاضی فائز صاحب یقیناً، اگر تو وہ اتنے آئین پسند ہیں تو اس چیز کو وہ فوراً پک کریں گے۔ اگر تو آئین پسند ہے، میں اپنا نہیں بول رہا ہوں، میں انہی کے الفاظ بول رہا ہوں جو پی ڈی ایم کہتی تھی کہ وہ آئین پسند ہے،
تو وہ اس چیز کو فوراً پک کریں گے کہ یار اس پٹیشن کو میں لے لیتا ہوں. اور اگر تو وہ آئین پسند نہیں ہے تو اب تک جو ہوتا آ رہا ہے کہ کبھی جج بیمار تو کبھی پینڈنگ میں, کبھی وکیل غیر حاضر, تو اسے لٹکائے جاؤ کب تک, جب تک آرڈرز نہیں آتے, ٹل فردر آرڈرز. الیکشنز کے جب تک کہیں سے اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی نا, اناؤنسمنٹ کا کام کس کا ہے؟ الیکشن کمیشن کا. اور صدر پاکستان کے پاس ایک استحقاق تھا تو انہوں نے اناؤنس کر دیا, ان کے پاس بھی تھا, انہوں نے آئینی آرٹیکل 48 کی شق 5 کے تحت اپنا استحقاق استعمال کیا اور جو انہوں نے اناؤنس کر دیا. خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ماضی میں ان آئین پسند نے کچھ کہا تھا, یعنی کہ وہ بھی انتخابات کے حوالے سے ہی تھا, بلدیات کے, اس پر انہوں نے کیا کہا تھا تھوڑا سا آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں. جسٹس قاضی فائز حسن نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات آئینی تقاضا ہیں, بلدیاتی انتخابات کی بات ہو تو صوبے اپنے مسائل گنوانا شروع کر دیتے ہیں. پنجاب حکومت نے بلدیاتی ادارے تحلیل کر کے جمہوریت کا قتل کر دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قاضی فائز صاحب کے ریمارکس تھے, اور یہ یاد رکھیے گا کہ انہوں نے یہ ریمارکس کب دی تھے, جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نیا بلدیاتی سسٹم لے کر آؤں گا, تو یہ جو موجودہ بلدیاتی سسٹم ہے اسے ختم کر دیا جائے. یہ اس وقت ایک پٹیشن گئی تھی, غالباً نون لیگ کی طرف سے گئی تھی, اور اس پر یہ ریمارکس آئے تھے. تو اب آئین پسند, اگر یہ اتنے آئین پسند ہیں تو دیکھتے ہیں اب یہ کتنے آئین پسند ہیں اور یہ کس طرح اس چیز کو اٹھاتے ہیں اور کس طرح اس چیز کو لے کے چلتے ہیں. آئین آپ کا کہتا ہے سمپل سی بات ہے, 90 دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں. تو پہلے آ جائیں پنجاب کے اوپر, سب سے پہلے میں آیا تو پنجاب کے اوپر. تو یاد رکھیے گا ایک چیز کہ اب جو چیف جسٹس جا رہا ہوں مرتب بندیال صاحب, انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا 14 مئی کا فیصلہ, کہ 14 مئی کا فیصلہ برقرار ہے, جس پر نظر ثانی کی اپیل گئی اور وہ بھی رد ہو گئی تھی. اب اگر ان کے سامنے یہ چیز بھی آتی ہے کہ بھائی پہلے تو وہ چیز بھی موجود تھی نا کہ 14 مئی کو الیکشن کرائے جائیں, اس پر جواب دے کہ وہ 14 مئی کا الیکشن کیوں نہیں ہوا, تو یہ کھلے گی, اس چیز کے ساتھ یہ چیز کھلے گی. یہ دیکھیے گا آپ کہ جب یہ جائے گی پٹیشن عدالت میں, سپریم کورٹ میں, تو اس کے ساتھ یہ 14 مئی والی بھی چیز کھلے گی, کیونکہ یہ بالکل اس سے لنک ہے. کیوں؟ کیونکہ آئین کا معاملہ ہے. جب آئین پسند ہے تو پھر آئین کا معاملہ, انتخابات کا معاملہ, انسانی حقوق کا معاملہ ہے, تو یہ چیز بالکل اس سے انٹر لنک ہے اور یہ چیز کھلے گی. جب یہ چیز کھلے گی تو پھر دیکھتے ہیں کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہوتے ہیں یا نہیں. اب یہ آئین پسند زندہ باد تھے بقول ان کے, یا پھر یہ جو موجودہ ابھی چیف جسٹس صاحب ہیں جو کہ ریٹائر ہو رہے ہیں, یا پھر یہ زندہ باد تھے. اب دیکھنا ہوگا کہ دونوں کیا کرتے ہیں. خیر میں تو ایک بات یہی بولوں گا کہ ابھی جو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب ہیں, انہوں نے ایک عشائیہ رکھا تھا آج. ان کے عشائیے میں سب آئے تھے سوائے ایک شخص کے, وہ تھے قاضی فائز صاحب. اب غالباً وہ اس لیے نہیں آئے جو میری اسسمنٹ ہے, کیونکہ وہاں پہ نہ زرداری صاحب تھے نہ شہباز شریف صاحب تھے. کھل کے بول دیتا ہوں, وہاں پہ 13-14 جماعتیں نہیں تھی, پی ڈی ایم نہیں تھی. ہاں اگر پی ڈی ایم ہوتی تو قاضی فائز صاحب ضرور آتے, کیونکہ انہوں نے ایک طے کیا ہوا کہ میں نے اگر جانا ہے تو اس جگہ جانا ہے جہاں پر یہ سب بیٹھے ہوں جن کے آنے والے وقت میں نے کیسز سننے ہیں. کیونکہ آنے والے وقت میں نے یہ ذکر کیوں کیا ہے, اس لیے کیونکہ احتساب کا عمل کچھ تیز ہوا پڑا ہے, اور تیز ہوا ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ کس جماعت کا ہے. سب کو اکٹھا کیا, یعنی کہ سب کو اکٹھا لے کے چلا جا رہا ہے, چاہے اس کی جماعت کوئی بھی ہو, کچھ بھی ہو, وہ کوئی بزنس مین ہو یا بیوروکریٹس ہو, XYZ, سب کو اکٹھا لے کے ان کا احتساب کا عمل لے کے جایا جا رہا ہے. اور جب آنے والے وقت میں اگر تو ان پہ چیزیں ویسے تھیں, ان پہ کرپشن کے کیسز تھے, انہوں نے یہ ترمیمیں کر کے اور آگے معاف کرائی ہیں. ابھی تک نیب ترامیم کا جو فیصلہ ہے وہ بھی محفوظ ہے, یعنی کہ کل ہم نے ایک محفوظ فیصلے پہ گفتگو کی تھی, اس کا فیصلہ بھی اب تک محفوظ پڑا ہوا ہے. خیر اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. یہ یقیناً وہاں پر آنا چاہیے تھا. گلے شکوے ہوتے ہیں, سب میں ہوتے ہیں, ہم میں ہوتے ہیں, آپ لوگوں میں بھی ہوتے ہیں. اب تو عدالتی نظام میں بھی ہوتے ہوں گے, لیکن یہ کھل کے سامنے آیا. اس چیز کو کھل کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا. یہ اندر ہوتا تو اندر ہی ٹھیک تھا. اب جب آ گیا تو کوئی بات نہیں, اسے آپ سارٹ آؤٹ کر لیتے, آپ آ جاتے, بیٹھ جاتے, کوئی اس میں حماقت نہیں تھی. میں عمران خان صاحب کی مثال دوں گا آپ کو. عمران خان صاحب نے کہا تھا میں ان چور ڈکیرے لاکھوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. یہ عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, میں اپنی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا. لیکن جب ثانیہ APS ہوا تو انہیں نواز شریف کے ساتھ بیٹھنا پڑا, نیشنل ایکشن پلان بنانا پڑا. تو یاد رہے نا آپ کو, وہ میں اپنی طرف سے تو نہیں بول رہا. ایک جب قومی مسئلہ ہے تو ساتھ میں بیٹھنا پڑا. تو یہ بھی ایک سنگین مسئلہ تھا, اس میں بھی آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا. کیونکہ پبلک کا جو بھروسہ ہے نا, آخری امید کیا ہے, عدلیہ. جب وہاں سے ہی ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ادھر تو ویسی تقسیم ہے, یہ اس کا جج ہے, یہ ہمارا جج ہے, تو پھر کیا ہوگا. اس لیے وہ آتے, وہ بیٹھتے, بہت اچھا رہتا. اور خیر اگر وہ نہیں بھی آئے تو میں امید کرتا ہوں کہ کچھ اچھی خبریں ملیں گی ہمیں
قاضی فائز صاحب کے حوالے سے۔ اور پھر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمر عطا بندیال صاحب جو کہ موجودہ چیف جسٹس ہیں، ان کا کہنا تھا کہ میں ریٹائرڈ ہونے جا رہا ہوں، اب میرا عدلیہ سے وہ تعلق نہیں رہے گا جو 20 سال سے ہے۔ ہم سب ایک وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں، آئین کی جو چھتری ہے اس کا حوالہ سپریم کورٹ اور عدلیہ کو بنایا گیا ہے۔ پچھلے 1-1.5 سال میں تواتر سے نئے آئینی نکات پر لوگ حقوق مانگنے آتے تھے۔ ہمارا عزم یہ بھی تھا کہ 54,000 زیر التوا کیسز ختم کریں۔ جب عمر عطا بندیال سے پہلے یعنی کہ ان کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے تو یہ کچھ تعداد تھی اس کی 50,000 کچھ کی تھی کیسز زیر التوا کی، لیکن جب یہ آئے تو یہ 56,000 پہ پہنچ گئی۔ اس کے ذمہ دار کیا چیف جسٹس صاحب ہیں؟ کتے ہی نہیں۔ اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہمارے سیاسی جماعتیں، اور ہم جہاں پھنس گئے نا آئینی بران میں وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ جب دیکھیں آئے دن کس کی پٹیشن ہے الیکشن کی، کس کی پٹیشن ہے نواز شریف کی، کس کی پٹیشن ہے عمران خان کی، کس کی پٹیشن ہے نون لیگ کی، کس کی پٹیشن ہے پیپلز پارٹی کی، کس کی پٹیشن ہے بلاول بھٹو کی، کس کی پٹیشن ہے آصف زرداری کی۔ تو ہم اس میں ہی الجھے رہے تو ظاہر ہے جو زیر التوا کیسز ہیں انہوں نے تو بڑھنا ہی ہے نا، یعنی اور انسانی حقوق کی پامالی ہوئی اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ چار دیوار کی پامالی کی گئی اس کو بھی دیکھنا ضروری تھا۔ خیر اب یہ تمام اتنی چیزیں اب بولنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اب یہ جا رہے ہیں اور نئے آ رہے ہیں۔ اب جب وہ نئے آ رہے ہیں تو انہیں ہم ویلکم کرتے ہیں۔ آخر میں جاتے تھے ایک بریکنگ نیوز دے دوں کہ انتخابات کے حوالے سے اب تو امریکہ نے بھی آواز اٹھا دی۔ امریکہ نے کیا کہا ہے کہ پاکستان میں بروقت آزادانہ منصفانہ انتخابات پر زور دیتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ پاکستان میں انسانی حقوق، بنیادی آزادیوں کا قانون کی حکمرانی کا احترام کرے۔ آئین کے مطابق انتخابات 90 روز میں ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن ہچکچا رہا ہے، یہ ایک سوال کیا گیا تھا میتھیو ملر سے، ان سے سوال کیا گیا تھا۔ اب تو امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے اور پاکستان میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آنی چاہیے۔ چلیں آپ نے آئین کی نہیں سننی تو کم سے کم امریکہ کی ہی سن لیجیے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ آئین کی پاسداری رکھتے ہیں یا امریکہ کی پاسداری رکھتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔